السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے سفر میں نماز پڑھنے کے احکام۔ انسان گھر میں تو پوری نماز پڑھتا ہے، لیکن جب سفر میں جاتا ہے تو اس صورت میں کس طرح انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سفر کی جو مقدار ہے 3 منزل ہے۔ اکثر 3 منزل کیا ہوتا ہے؟ اکثر جو پیدل چلنے والے ہیں، جب انسان پیدل چلتا ہے تو پیدل چلنے میں 3 روز میں انسان وہاں پہنچتا ہے۔ تو اس تخمینے سے کہ اگر 3 روز میں انسان کو پیدل چل کے کسی منزل کسی جگہ پہ پہنچتا ہے تو اس کو سفر کہتے ہیں۔ تو ہمارے جو تخمینہ لگایا جاتا ہے تو اس حساب سے تقریباً انگریزی جو ہے وہ 48 میل بنتا ہے، 48 میل کا سفر ہو تو یہ مسافرت کہلائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی جگہ اتنی دور ہے کہ اونٹ اور آدمی کی چال سے 3 منزل ہے، لیکن ریل، موٹر، بس اور ہوائی جہاز یا اسی طرح جو سفر انسان کرتا ہے تو اس میں وہ جلدی بھی پہنچ جائے تو تب بھی یہ شریعت میں مسافر ہوتا ہے۔ تو جو کوئی شریعت کی روح سے مسافر ہو وہ ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نماز 2 رکعت پڑھے، اور سنتوں کا وہی حکم ہے، اگر جلدی ہو تو فجر کی سنتوں کے سوا اور سنتیں چھوڑ دینا درست ہے۔ ان کے چھوڑ دینے سے کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ اگر جلد نہ ہو تو اپنے ساتھیوں سے رہ جانے کا ڈر ہو تو سنتیں نہ چھوڑے اور سنتیں سفر میں پوری پڑھے، ان میں کمی نہیں ہے۔ ایسے مسافر کو یہ بھی اجازت ہے کہ رمضان ہوتے ہی فرض روزے نہ رکھے، اس وقت قضا کر کے بعد میں رکھ لے۔ اس کی تفصیل روزہ کے بیان میں آگے آپ کو بتائی جائے گی۔ اب یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاسو والسفر فصلیت معه فی الحضر ظہر اربعا وبعدها رکعتین۔ یہ سر پوری آگے حدیث ہے، یہ ترمذی کے اندر حدیث ہے۔ فرمایا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں نماز پڑھی اور پھر سفر میں نماز پڑھی۔ تو گھر میں آپ کے ساتھ ظہر کی نماز میں نے 4 رکعت نماز فرض پڑھی اور اس کے بعد 2 رکعتیں سنت پڑھی، اور پھر سفر میں آپ کے ساتھ ظہر کی نماز میں حاضر ہوا تو میں نے یہ فرض نماز 2 رکعت پڑھی اور پھر اس کے بعد میں نے سنتیں پڑھی، اور اسی طرح میں پھر عصر کی نماز میں حاضر ہوا گھر میں تو میں نے آپ کے ساتھ 4 رکعت پڑھی، اور اسی طرح جب میں سفر میں تھا تو میں نے آپ کے ساتھ 2 رکعت نماز فرض پڑھی۔ اسی طرح پھر میں مغرب کے وقت حاضر ہوا تو میں نے کیا کیا کہ سفر میں نے جس طرح آپ نے گھر میں 3 وتر پڑھے، 3 فرض پڑھے، اسی طرح آپ نے سفر میں بھی 3 فرض پڑھے۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گھر میں اگر نماز آپ پڑھتے ہیں جیسے مسافر نہیں ہیں تو آپ 4 پڑھیں گے، اور پھر اگر آپ جب سفر میں ہیں تو پھر آپ 2 رکعت نماز فرض پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ جو مغرب کی نماز ہے تو مغرب کی نماز میں وہ نماز پوری ہوگی، 3 فرض پڑے گی۔ اب ایک اور یہاں پہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر آپ سفر میں جیسے آپ کسی گاڑی پہ سوار ہیں تو راستے میں آ چکا، اگر آپ کو اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ آپ کے گاڑی چھوٹ جانے کا ڈر ہو یا آپ کے ساتھی بچھڑ جانے کا ڈر ہو، آپ کے پاس وقت ہے تو پھر 2 رکعت نماز جو فرض ہے اس کو کہ مسافرت کی نیت سے کر کے پڑھنے کے بعد پھر آپ اس کے سنت بھی بعد میں ادا کریں گے۔ سنت جو آپ کے ہیں 2 رکعت نماز سنت ہیں جیسے ظہر کے، اسی طرح ظہر کے 4 رکعت نماز سنت ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے پڑھنا بہتر ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور سفر میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کی گاڑی کے چھوٹنے کا ڈر ہے، اسی طرح آپ کو آپ کے ساتھی چھوٹنے کا ڈر ہے، بچھڑ جانے کا ڈر ہے، تو اس صورت میں آپ فرض پڑھ لیں گے، اور سنت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹ دے دی ہے کہ آپ سنت چھوڑ بھی دیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ تھی کہ سفر میں نماز پڑھنے کی ترتیب۔ سفر جو ہے 48 میل کے لحاظ سے انگریزی سے اس طرح یہ شروع ہو جاتا ہے، وہ 3 منزل کی مقدار ہے۔ تو اس طرح انسان گھر میں جس طرح نماز پڑھتا ہے پوری، اس طرح پوری نہ پڑھے بلکہ 2 رکعت نماز فرض پڑھ لے تو اس طرح آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، اور نماز چھوڑے نہ۔ ہمارے آج کل یہ رواج چلتا ہے کہ خواتین جو ہیں خاص طور پہ وہ تو سفر میں نماز پڑھتی نہیں، تو کہ کوشش یہ کی جائے کہ خواتین ہوں یا مرد ہوں راستے میں نماز نہ چھوڑے اور اس کو اس طرح ادا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔